إن الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال، وأرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات، مالک کائنات، مالک عرش و سما کی ذات باری تعالیٰ کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں ہادی کونین رسول ثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کریم نے اپنے گھر میں آنے کی یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ موقع انہیں ملا کرتے ہیں جن سے رب العالمین محبت کرتا ہے، جن سے ہم نفرت کرتے ہیں ہم کبھی اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے، جن سے جتنی محبت ہوتی ہے دل کی چاہت بھی اتنی ہوتی ہے کہ وہ بندہ میرے پاس بیٹھا رہے۔ خوشی اس بات کی بھی ہے کہ میں اپنے شیوخ کے درمیان بیٹھ کر قرآن و سنت کی چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ میری جماعت کے سینئر خطبہ یوں سمجھیے کہ جنہیں دیکھ کر میں نے یہ فن خطابت کے چند گر سیکھے ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ مولانا ابراہیم جوناگڑھی حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح میری جماعت کے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث حیدرآباد فضیلت الشیخ خالد اکرم مدنی حافظہ اللہ تعالی، پیار اور محبت کرنے والے ساتھی بھائی عمران رشید صاحب ہیں اور شیخ عبداللہ عدوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ اسامہ امین کی محبت ہے، پیار ہے کہ یہ یاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی علم و عمل میں اضافہ فرما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحت والی نیکی والی انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں نے جو آپ سے چند باتیں کرنی ہیں وہ یہ ہے، ہمارا اپنے رب سے تعلق کس قدر کمزور ہے۔ اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہر بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے کہ کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ ہر کام اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے، جو تیرے میرے بس میں نہیں وہ اللہ کر سکتا ہے۔ کائنات کی مخلوق جو نہیں کر سکتی وہ اللہ، یہ سب کا عقیدہ ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے۔ کمی کس بات کی ہے؟ ہمارے اندر کمی کس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے تو ہیں کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اور مثال میں اس کی دیا کرتا ہوں، نہر کے کناروں پہ درخت لگے ہوئے ہیں، بازیگر ایک طرف رسہ باندھتا ہے درخت کے ساتھ، پھر نہر کی دوسری طرف رسہ باندھ دیتا ہے، اپنے کندھے پر اپنے بیٹے کو بٹھاتا ہے اور اس رسے پر چلتا ہے ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کے، اس لاٹھی کے ذریعے اپنے وزن کو برابر کر رہا ہے۔ مجمع لگا ہے انسانوں کا اور دیکھ رہا ہے کہ اب گرا اب گرا اب گرا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے رسے سے نہر کو عبور کر لیتا ہے۔ جیسے عبور کیا مجمع نے تالیاں بجائیں، داد دی۔ اب یہ بازیگر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میں واپس جا سکتا ہوں؟ اسی رسے پر چل کے میں واپس جا سکتا ہوں؟ تو مجمع کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملکہ دیا ہے، اگر آپ آ سکتے ہیں تو واپس جا بھی، بولو، جا سکتے ہیں۔ کہا یقین سے کہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں یقین سے کہتے ہیں۔
اس نے اپنے بیٹے کو کندھے سے اتارا، نیچے کھڑا کر دیا اور مجمع سے کہا کہ اب آپ میں سے کوئی میرے کندھے پر سوار ہو جائے۔ جیسے میں اپنے بیٹے کو یہاں لے کے آیا ہوں نا، ویسے آپ میں سے جو بھی میرے کندھے پر سوار ہوگا اس کو میں واپس لے کے جاؤں گا۔ مجمع پہ خاموشی طاری ہے، کندھے پر بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ یقین ہے کہ تو واپس چلا جائے گا، لیکن کندھے پر سوار ہونے کے لیے، بھروسہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میرے اور آپ کے ایمان کی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی ہے، ایسی ہو گئی ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر ہم اتنا بھروسہ کرنے لگ جائیں نا کہ جتنا بازی کر کے بیٹے نے کیا تھا اپنے باپ پر، اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں، اللہ ہمیں ویسے روزی دے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ رب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان۔ اللہ انسانوں سے مخاطب ہے، کسی طبقے کا نام نہیں لیا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو تیرے اور میرے بیچ میں آ گئی ہے؟ کون سی چیز ہے تیرے اور میرے بیچ میں؟ کون سی چیز آئی ہے وہ بتا تو صحیح نا، کہیں کوئی دنیا کا حسن تو نہیں آ گیا، کسی حسینہ پر فریفتہ تو نہیں ہو گیا، کسی کے حسن پر جم تو نہیں گیا، اور اللہ رب العالمین اور تیرے درمیان میں کوئی حسینہ تو نہیں آ گئی۔ خوبصورتی ہے، اس کو بنایا کس نے؟ جس حسن کے پیچھے تو چلا ہے اس حسن کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس حسن کے پیچھے تو نے اپنے رب کو چھوڑ دیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اس کو حسن دینے والا بھی تو میں ہوں، اس کو حسن دینے والا بھی تو میں ہوں، اور میرے جیسا خوبصورت کوئی نہیں، میرے جیسا خوبصورت ہے۔ یہ حسن جوانی کچھ دن کی، تیری چمڑی مسلوٹ پڑ جائیں گے، تیرے دانت نکل جائیں گے باہر سارے، کلے بتر بڑھ جائیں گے۔ جس حسن کے پیچھے تو لگا ہے یہ چاند دن کا ہے، اس پر سلوٹیں پڑیں گی، یہ حسن مان پڑ جائے گا، حسن باقی نہیں رہے گا۔ جس حسن کے پیچھے تو پڑا ہے نا وہ عارضی حسن ہے۔ یہ حسن جوانی کچھ دن کی، تیری چمڑی مسلوٹ پڑ جائیں گے، تیرے دانت نکل جائیں گے باہر سارے، کلے بتر بڑھ جائیں گے۔ یہ رنگ تیرا ڈھل جاوے گا، تیرے بچے تجھے چڑھاویں گے، تجھے ٹائم پہ ٹکڑا مشکل دے اور آپ مزے اڑاویں گے۔ یہ چند دن کا حسن ہے، یہ رنگ روپ نہیں رہنا۔ میرا باپ گاؤں کا نمبردار ہے، گاؤں کا نمبردار۔ ایک وقت یہ تھا کہ میں نے دیکھا اتنی بڑی بڑی مونچھیں اور تاؤ ایسے لیتے تھے، ایسے تاؤ کہ کبھی مونچھ کا یہ آخری حصہ نیچے نہیں آیا، یہ نیچے نہیں آیا، اور
دہشت اتنی ہے کہ باہر سے جب آتے تھے تو بچے جو ہیں وہ ڈر کے بھاگتے تھے. آج عمر کی صدی کو مکمل کرنے والے، میں سردی کے موسم میں پنجاب گیا تو رات کو والد صاحب میرے پاس آ کے رکے. آدھی رات کا کچھ حصہ گزرا ہے، حیران رہ گیا. میں نے چارپائی پر دیکھا تو والد صاحب نظر نہیں آئے. میں اٹھا تو میں دیکھنے لگا کہ سردی کا موسم ہے، نہ جانے کہاں چلے گئے. جب نظر ماری تو وہ باہر سین میں سخت سردی میں گھوم رہے ہیں. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا ابا جی اتنی سردی میں آپ باہر؟ مجھے کہتے ہیں بیٹا میں فصلوں کو پانی لایا ہے. میں نے فصلوں کو پانی لگایا ہوا ہے. جسم توانا، کان ویسے کے ویسے، آنکھیں بینائی ٹھیک. حالت کیا ہے؟ یہ جو دماغ ہے اب یہاں نوبت ہے کہ اب سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ میں رات کو اٹھ کے کر کیا رہا ہوں. وقت انسانی زندگی پر پلٹ کر ایسے آتے ہیں. رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے تیرے اور میرے بیچ میں کون ہے جس کے پیچھے تو لگا ہے؟ مجھے تو نے چھوڑا اور اس حسن کے پیچھے لگ گیا. میں نے پڑھتے ہوئے ایک ایسے شخص کو بھی پڑھا، ابو بکر المصری کہتے ہیں میں نیا دین کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، حدیث کو پڑھنے کے لیے شوق پیدا ہوا اور جوانی میں قدم رکھ رہا تھا. مجھے اپنی ہی ایک رشتہ دار جس سے محبت ہوئی اور مجھے بھی اس سے محبت تھی، اس کو بھی مجھ سے محبت تھی. ایک دن اس نے مجھے گھر پہ بلایا، دعوت دی. جب میں اس کے گھر پہ گیا تو میں نے گھر میں نظر ماری، مجھے کوئی تیسرا فرد نظر نہیں آیا. اتنے میں اس نے مجھے دعوت گناہ دی. تو میں نے اسے کہا کہ مجھے قضائے حاجت آئی ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے میں حمام جاتا ہوں پھر میں آتا ہوں. کہنے لگے میں حمام میں گیا، میں نے قضائے حاجت کی اور پوری کی پوری اپنے جسم کے اوپر لگا لی. باہر آ گیا. میں نے کہا آپ نے تھوڑی دیر پہلے کچھ بولا تھا. جب اس نے میرے وجود پر نظر ماری تو کہتی ہے میں ہی احمق تھی کہ تجھ سے محبت کر بیٹھی. تیرے جیسا پاگل انسان جسے گندگی اور صفائی میں فرق نظر نہیں آتا، اور تو گندگی اپنے جسم پر لگا کے آ گیا، نکل جا میرے گھر سے. کہنے لگے میں اس کے گھر سے نکلا، گھر میں آیا، غسل کیا، کپڑے بدلے. میں باہر نکلا تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ابو بکر تو نے خوشبو کون سی لگائی ہے، کہاں سے خریدی ہے؟ اب میں شرم کے مارے سر نیچے کر لوں. مجھے ایسے لگے کہ یہ مجھے مذاق کر رہے ہیں. میں نے تو گندگی لگائی تھی، ہو سکتا ہے گندگی کی بو آ رہی ہو. کہنے لگے میں نے دل میں ایک بات کی، میں نے کہا یا اللہ ایک طرف اس کی محبت ہے تو ایک طرف تیری محبت ہے. میں نے دنیا کی محبت کو ٹکرایا تو رب العالمین نے میرے سینے سے وہ خوشبو پیدا کر دی اس گندگی کے بدلے میں جس گندگی کے ذریعے اس گناہ سے نکلا تھا. رب کا قرآن نہیں کبھی پڑھا آپ نے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد شغفها حبا، ہم نے یوسف علیہ السلام کی محبت کو عزیز مصر کی بیوی کے دل کی تہوں میں بٹھا دیا. ایسی محبت کہ اس کو 7 کمروں کے اندر لے جا کے دروازے بند کر کے کھڑی ہے. عزیز مصر کی بیوی ہے، مصر کا حسن سامنے ہے، جوان ہے، لیکن کیا ایک ہی چیز سامنے آئی کہ دنیا کے حسن
میرے رب کے حسن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے حسن کو ٹھکرایا رب العالمین کے لیے۔ میرے رب نے کہا میرے پیغمبر یوسف، آج تک میں نے کنویں میں ڈلوا کے پھر میں نے منڈیوں میں بکوایا، غلامی کی زندگی تجھ سے گزروائی، میں نے جیلوں کی قیدیں کٹوائی، تو نے میرے لیے دنیا کے حسن کو چھوڑا ہے۔ آج میں تمہیں عزت یہ دیتا ہوں کہ جس ملک میں تو نے غلامی کی زندگی بسر کی ہے، اسی ملک کی صدارت کو، اسی ملک کی سلطنت تیرے حوالے کرتا ہوں۔ رب نے اس کے بدلے میں کیا دیا؟ بادشاہت عطا کی۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تیرے میرے بیچ میں کون آ گیا ہے؟ دنیا کا حسن دیکھ کے مجھ سے دور ہوا ہے تو مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ اگر دنیا کی دولت کے پیچھے لگ کے مجھے چھوڑ دیا ہے تو سن لے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں رب العالمین نے فرمایا وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ خزانے تو میرے ہیں، میں نے دیے ہیں، میں نے عطا کیے ہیں، تو مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ جس دولت کے پیچھے جن کے پیچھے تو پڑا ہے انہیں دولت بھی میں نے عطا کی ہے، انہیں دولت بھی میں نے دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کون سی ایسی چیز ہے جو تیرے میرے بیچ میں آ گئی ہے؟ اگر دنیا کا حسن ہے تو مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، دنیا کے مالداروں کے پیچھے چلا ہے تو مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں، انہیں دولتیں عطا کرنے والا بھی میں ہوں، زمین و آسمان کے خزانے بھی سارے میرے پاس ہیں، سب کو میں دیتا ہوں۔ ساری دنیا تیرا رزق کھاوے، تیرے در نہ ذرا فرق آوے، ساری دنیا تیرا رزق کھاوے، تیرے در نہ ذرا فرق آوے، مور بلبل تے چڑیاں چکوراں، مور بلبل تے چڑیاں چکوراں، قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا، میرے اللہ تو داتا ہے سب دا، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا، سیب کیلے تے گچھے انگوراں، من سمنیاں تے لمیاں کھجوراں، جوس قسم قسم دے پی کے گیت غیراں دا گایا نہیں جاندا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ تو میں نے سب کچھ تمہیں دیا ہے، حسن بھی میں نے پیدا کیا، رزق بھی میں نے دیا، اور پوری کائنات رزق کھا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو دنیا کا جاہو جلال دیکھ کے، بادشاہت دیکھ کے، وزارتیں دیکھ کے تو قریب ہو گیا نا کہ عہدہ بڑا ہے اس کا عہدہ بڑا ہے، عہدے کو دیکھ کے قریب ہوا ہے، تو رب العالمین فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کے پاس تو زمین کے ٹکڑوں کی بادشاہی ہے۔ میرا رب کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ رب العالمین تو وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، زمینوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ سب کا بادشاہ ہے، اس کی حکومت پوری کائنات میں، اور اس کی دسترس سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے لگام گھوڑے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے،
میرا رب کہتا ہے میرے بندے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے بندے تیری زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ ایسا نہیں جسے نوٹ نہ کر لیا جائے، جسے تحریر میں لا لیا نہ جائے۔ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے تیری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرے لکھنے والے لکھتے ہیں، نگہبان لکھتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے صرف زبان سے نکلے ہوئے نہیں بلکہ تیرے اشارے کنائے بھی، جن ہاتھوں سے تو کام کرتا ہے وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں، جن پاؤں کے ساتھ چلتا ہے وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہ رب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ سامنے آنا ہے۔ یہ کھیل بدن کا پھک جائے گا، یہ سانس بھی ایک دن رک جائے گا، یہ کھیل بدن کا پھک جائے گا، یہ سانس بھی ایک دن رک جائے گا، بیڑا پار اسی کا ہے جو رب کے سامنے جھک جائے گا۔ کتنی دنیا گزر گئی اور کتنی اور بھی آوے گی، کتنی ہے موجود یہاں پر موت سبھی کو کھاوے گی، کوئی نہیں بچے گا۔ جب برا بڑھاپا آئے گا وہ وقت گزرنا مشکل ہے، تیری قیمت اتنی گھٹ جائے گی خریدار بھی ملنا مشکل ہے۔ ساری دنیا چل چل کے بچپنا تھا، جوان ہونے لگا تو سوچتا ہے میری قوت ایسی ہے کہ اب میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن چلتے چلتے ان کالے بالوں میں سفیدی آنے لگ گئی اور یہ جلدی سے پھر ان کو کالے کرنے لگ گیا۔ کالے کیے تو اگلے دن سفید نیچے سے نکل آئے۔ میرے رب نے کہا میرے بندے اب تیرے بس میں نہیں ہے، آپ میں کئی بوڑھے شخص بیٹھے ہیں، کبھی ان سے پوچھئے کہ تمہاری جوانی کیسی تھی، وہ اپنی جوانی کے قصے بیان کریں گے۔ آج وقت ایسا ہے کہ بالوں کی سفیدی آ چکی ہے، جو منو من وزن اٹھاتے تھے آج ان کے وجود کا ٹانگیں ان کا وزن نہیں اٹھاتی۔ یہ کیا ہے؟ انسانی وجود پر یہ کمزوری آتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کائنات میں رب نے بھیجا تو ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ نے پوری زندگی مجھ سے تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، میرے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کا آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی برتری لوگوں پر جمائیں، ایک ہی مقصد تھا کہ جو انسانیت کا اپنے رب سے تعلق ٹوٹ چکا ہے اس تعلق کو جوڑے، اس تعلق کو جوڑے۔ قرآن پورا پڑھ لیجئے، الف لام میم سے لے کر آخر تک پڑھ لیں، یقین جانیے ایک ہی چیز نظر آئے گی۔ رب اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندے تم مجھ سے دور کیوں ہو گیا ہے، مجھ سے دور کیوں ہو گیا؟ میں تیری نگرانی کرنے والا، تمہیں ایک ایک چیز دینے والا، اور سب سے قیمتی چیز جو رب نے دی وہ سانس جیسی تھی۔ اللہ نے تیرے لیے تو کھانے پر کتنے بندوبست کیے ہیں، کتنے کیے ہیں۔ کھانا تیرے سامنے آیا، قاری صاحب ہاتھ لگایا، ہوئے گرم ہے روٹی، تیرے ہاتھ نے بتا دیا کہ روٹی گرم ہے، تو نے اس کے ٹکڑے کاٹے منہ میں ڈالا،
تیرے دانتوں نے بتا دیا کہ نرم ہے یا سخت ہے، اور جب تو چبانے لگا تیری زبان نے بتا دیا کہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے، اور پھر تیری ناک نے، اللہ نے ایسا سسٹم رکھ دیا کہ تیری ناک بتا دیتی ہے کہ باسی ہے یا تازہ ہے، باسی ہے یا تازہ ہے۔ پر ایک چیز تیرے اور میرے بس میں کر دی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جو کھانا سامنے پڑا ہے نا، یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کا پتہ اب تو نے کرنا ہے اور میں نے کرنا ہے۔ میرے تیرے رب نے میرے لیے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور وہ رب کہتا ہے میرے بندے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آزماؤں کون اچھے عمل کر کے میرے پاس آئے گا، کون اچھے عمل کرے گا۔ زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے، موت ایک حقیقت ہے جو آ کے رہے گی، تجھے مجھے لے کے جائے گی۔ آنے میں تو رب العالمین نے ترتیب رکھ دی، پہلے باپ آیا بعد میں بیٹا آیا، لیکن جانے میں رب نے ترتیب نہیں رکھی۔ آنکھوں کے سامنے باپ کے بیٹا چلا جاتا ہے، کبھی بیٹا ایک سانس لیتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایک سانس ہی دی ہے۔ زندگی ایسے دوڑ رہی ہے جسے آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ بڑی لمبی زندگی ہے۔ میرے مسلمان ساتھی یہ جان لے، کبھی آپ مرغی والے کے پاس گوشت لینے کے لیے گئے اور اسے کہا کہ مرغی تازہ کاٹ کر دو، اس نے پنجرے میں ہاتھ مارا، اندر بہت ساری مرغیاں ہیں، نہ جانے یہ پنجہ کس مرغی پہ جا کے ٹکے گا۔ کسی مرغی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پنجہ کہاں جا کے پڑنا ہے، وہ اسے اٹھائے گا اور اس کو ذبح کر دے گا۔ اگر ایسے سمجھ نہیں آئی تو کبھی کراچی سے سوار ہوئے پنڈی تک کا سفر کیا، نظر ماری اس میں بچے بھی سوار ہیں، اس میں بوڑھے بھی سوار ہیں، مرد بھی سوار ہیں، عورتیں بھی سوار ہیں۔ گاڑی چل نکلی ہے، حیدرآباد کے اسٹیشن پہ آئی، کچھ بچے بھی اتر گئے، کچھ عورتیں بھی اتر گئی، مرد بھی اتر گئے۔ یہ ہے موت کا منظر، یہ ہے زندگی کا سفر۔ چلتے چلتے جہاں جس کا اسٹیشن آ گیا اس نے وہی اتر جانا ہے۔ اس میں بچے بھی چلے جاتے ہیں، اس میں عورتیں بھی چلی جاتی ہیں، اس میں مرد بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ جہاں جس کا اسٹیشن ہے اس نے وہی اتر جانا ہے۔ لیکن اس زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے، ورنہ جب وہ وقت آئے گا نا، اس وقت ہم بڑی کوششیں کریں گے لیکن وہ کوششیں بیکار ہوں گی، وہ کوششیں کارآمد نہیں ہوں گی، بیکار ہوں گی۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اسی زندگی میں سمجھا دیا ہمیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں ہلاک نہ کر دے، تمہیں برباد نہ کر دے تیرا مال تیری اولاد۔ رب العالمین نے یہ بھی فرما دیا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، میرے رب نے کہا میرے بندے ان کافروں کا تجارتیں کرنا، بازاروں میں گھومنا پھرنا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، بڑے بڑے کاروبار بنانا، ان کو دیکھ کر کہیں اپنے رب کو بھول نہ جانا۔ رب العالمین نے فرمایا متاع قلیل، یہ دنیا کا فائدہ ہے، چند دن کی زندگی ہے، مزے تو لے لے گا لیکن قبر میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قبر کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تیرا میرا وزیر اعظم تو کہتا ہے نا قبر میں سکون ملے گا، ہے یہی کہتا ہے نا قاری صاحب،
وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں قبر میں سکون ملے گا۔ دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، ارے مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اگر قبر کی زندگی میں بھی جیسے ہمارے کرتوت ہے نا، ہمارے اعمال ہیں، یقین جانیے قبر میں بھی سکون ایسا نہیں ہے، ہاں اللہ کی رحمت شامل ہو جائے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین قبر کی منزلوں کو بھی آسان فرما دے، حشر کی منزلوں کو بھی آسان فرما دے، جہنم کے عذاب سے محفوظ کر کے اللہ کریم جنت الفردوس میں اپنے محبوب نبی کا پڑوس عطا فرما۔ پھر سکون ہے، پھر سکون ہے۔ میرا رب کہتا ہے ہلاک نہ کر دے، برباد نہ کر دے دنیا کا مال اولاد۔ بندہ چلا ہے اپنی اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے، یاد رکھیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مستقبل ان کا بھی نہیں بنتا اور اپنا بھی برباد کر بیٹھتا ہے، اپنا بھی تباہ کر لیتا ہے۔ اور جب موت کا فرشتہ سامنے ہوگا، رب العالمین نے قرآن میں نقشہ بیان فرمایا۔ قرآن میں اللہ کریم فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ موت سامنے، حد نگاہ تک فرشتے اور شکلیں ویسی جیسے اعمال، انہیں دیکھ کے کہتا ہے، چاروں طرف نظر مارتا ہے ایسے، رشتہ دار عزیز و اقارب، بہن بھائی والدین بچے سامنے بیٹھے ہیں، جو کہتے تھے نا تیری مصیبت کے ساتھی ہیں، آج انہیں دیکھ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مصیبت میں دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے، تو پھر زبان حال سے کہتا کیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے مہلت لے کے کیا کرے گا، کیا کرے گا؟ اللہ تھوڑی سی مہلت، کیا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جو میں نے کمایا ہے، جو زندگی کی جمع پونجی ہے، تیرے راستے میں خرچ کر کے اب نیک بننا چاہتا ہوں۔ رب العالمین فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے میرے بندے، دنیا کے قانون بدل سکتے ہیں، دنیا کے قوانین بدل سکتے ہیں، لیکن میرا قانون موت والا اٹل ہے۔ جو وقت لکھ دیا گیا اس سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، ایک لمحہ بھی۔ موت آئے گی ایک دن، ضرور آئے گی، ایک دن ضرور آنی ہے۔ تیری روح بدن سے نکل جائے گی، یہ جو سانس چل رہی ہے نا اینڈ ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے پہلے جو کرنا ہے کر لے، پھر تو زندگی کی ساری جمع پونجی بھی دے گا نا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اب مہلت نہیں ملے گی، اب مہلت نہیں ملے گی۔ اب جو مرضی خرچ کر، زندگی کی ساری جمع پونجی دینے چلا ہے۔ اس سے پہلے میں نے کہا تھا اپنے دن میں سے کچھ ٹائم میری عبادت کے لیے نکال رہے، رات کو کھڑا ہو جا میرے سامنے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ
ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رات کا آخری پہر ہو جائے، مصلی کی پشت پر کھڑا ہو کے مجھے پکار، تیری پکار کے اندر خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے. امید کیسی؟ انسانیت موت کے دروازے پہ. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھتے ہیں، اور جو مشہور انسان تھے ان کی زندگیوں کی آخری لمحات کو قلب بند کرتے ہیں. امید کیسی؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حجاج بن یوسف تاریخ کا ظالم بادشاہ گزرا، ظالم انسان گزرا، جس نے صحابہ کو شہید کیا، صحابہ کا خون بہایا ہے. موت کا وقت قریب ہے، مجمع لگا ہوا ہے، مجمع میں باتیں ہو رہی ہیں. یہ اتنا بڑا ظالم انسان ہے، رب العالمین کبھی اسے معاف نہیں کرے گا. حجاج بن یوسف نے جب یہ بات سنی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے، اے میرے اللہ، تیرے زمین والے بندے کہتے ہیں حجاج بن یوسف کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا. مجھے آج بھی امید ہے، میں ظالم ضرور ہوں، میں قاتل ضرور ہوں، میں نے تیرے نبی کے ساتھیوں کا خون بہایا ہے، میں مانتا ہوں میں ظالم ہوں، اللہ تیری بخشش بہت زیادہ ہے، تو معافیاں دینے والا ہے. مجھے آج بھی امید ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے گا. یہ الفاظ زبان سے نکلے، موت واقع ہو گئی. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں اس سے پہلے مجھے بھی یقین تھا یہ رب کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. جس امید سے جس انداز سے اس نے اپنے رب کو پکارا ہے، اب تو حسن بصری کو بھی امید ہونے لگی ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف فرما دے. امید اپنے رب سے، اور اس کا خوف بھی دل میں، اس کا خوف بھی کہیں اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار نہ ہو جائے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جن کی ادائیں یہ ہوں، رات کو کھڑے ہو کے اپنے رب سے تعلق جوڑ لے، اپنے رب کو پکارنے لگ جائیں، اس پکار میں امید بھی ہو، اس پکار میں خوف بھی ہو. دوں گا کیا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ میرے پاس آئے گا، میں اس کی قدر ایسی کروں گا. میں نے ایک چیز اس کی نظروں سے چھپا کے رکھی ہے، جنتی جنت میں جائے گا، رب العالمین جنت میں اپنا دیدار کرائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے. یار اس کو تھوڑا سا نا یہ گلا کھینچ رہا ہے. اللہ دیدار کرائے گا. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. جنت میں اللہ کی رحمتوں کے فوارے چل رہے ہیں. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے. وچ لگے کستوری والے گارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، صدرن والی پائیو او جوانی ہوے گی. پنی ہوئی مچھلی سے رب العالمین جنتی کی مہمان نوازی کرے گا.
بنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، صدرن والی بھائیو جوانی ہوے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ، ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرار ہون گے، وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے، داڑھی مچھا کولو شکل بے نیاز ہوے گی، نہ مونچھ نہ داڑھی۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندے دنیا میں میری مرضی کر، دنیا میں بولو میری مرضی، اور آخرت میں تیری مرضی۔ دنیا میں میری مرضی کے مطابق شکل تو بنا لے، جنت میں تیری مرضی کے مطابق جو تو کہے گا نا ویسا تمہیں دوں گا، ویسا دوں گا۔ داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوے گی، حسن یوسف نبی دا داود دی آواز ہوے گی۔ جنتی کو رب حسن دے گا، حسن یوسف، حسن یوسف۔ داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوے گی، حسن یوسف نبی دا داود دی آواز ہوے گی۔ 33 سال دے جوان، 33 سال دے جوان اوتھے سارے ہون گے، وچ جنتوں دی عجب نظارے ہون گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب رحمان جیسے ہم مسجد میں اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ جنت میں بھی ہمیں ایسے اکٹھا فرما دے، اللہ ایسی مجلس جنت میں بھی لگانے کی ہمیں توفیق دے، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ہماری چھوٹی بڑی خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا کر کے اپنی محبت پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول کی محبت پیدا فرما دے، قرآن اور سنت کی محبت پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔